شیخ چلی ایک مشہور مزاحیہ کردار ہے جو اپنی ناسمجھی اور معصومیت کی وجہ سے مختلف مزاحیہ واقعات میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں سے ایک بہت مشہور کہانی ان کے گدھے کی ہے۔ ایک دن شیخ چلی کا گدھا بیمار ہو گیا۔ شیخ چلی بہت پریشان ہوا کیونکہ گدھا اس کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ وہ گدھے کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا اور اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ گدھا بیمار ہونے کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ شیخ چلی نے سوچا کہ وہ اپنے گدھے کا کسی حکیم کے پاس لے جا کر علاج کروائے گا تاکہ وہ اس کا علاج کرا سکے۔ شیخ چلی نے اپنے گدھے کو رسی سے باندھا اور اسے حکیم کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ راستے میں لوگوں نے شیخ چلی کو مشورہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ گدھے کو باندھنے کی بجائے اس پر بیٹھ جاؤ۔ کچھ نے کہا کہ گدھے کو آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ خود چل سکے۔ شیخ چلی ہر کسی کی بات سنتا اور عمل کرتا، لیکن ہر مرتبہ گدھا اور زیادہ بیمار ہو جاتا۔ جب شیخ چلی حکیم کے پاس پہنچا تو حکیم نے گدھے کا معائنہ کیا اور کہا، شیخ چلی، تمہارے گدھے کو آرام اور صحیح خوراک کی ضرورت ہے۔ اسے آرام دو اور اچھا کھانا کھلاؤ، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ چلی نے حکیم کی بات مانی اور گدھے کو گھر واپس لے آیا۔ اس نے گدھے کو آرام کرنے دیا اور اس کی خوراک کا خاص خیال رکھا۔ کچھ دنوں بعد گدھا ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر کسی کی بات سن کر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار صحیح مشورہ ملنے کے لیے ہمیں کسی ماہر کی مدد لینی چاہیے۔ شیخ چلی کی ناسمجھی اور معصومیت نے انہیں یہ سبق سکھایا کہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے غور و فکر اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عمرو نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ عمرو ایک نیک دل، بہادر اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ان کا ہر کام دل لگا کر کرتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریب کے جنگل میں ایک چڑیل ملکہ رہتی ہے جو ہر سال کسی ایک نوجوان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس سال قرہ عمرو کے نام کا نکلا۔ سب لوگ بہت پریشان ہوئے، خاص طور پر عمرو کے والدین۔ لیکن عمرو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چڑیل ملکہ سے لڑے گا اور اپنے گاؤں کو اس بلا سے آزاد کرے گا۔ عمرو نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے ایک پرانا درخت دیکھا جو جادوئی تھا۔ درخت عمرو کو ایک تلوار اور ایک ڈھال دی جو کہتی تھی کہ ان ہتھیاروں سے چڑیل ملکہ کو شکست دی جا سکتی ہے۔ جنگل میں چلتے چلتے عمرو کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ہر مشکل پر قابو پایا۔ آخر کار وہ چڑیل ملکہ کے قلعے تک پہنچ گیا۔ قلعے کے دروازے پر پہنچتے ہی چڑیل ملکہ اس کا استقبال کرنے آئی۔ وہ بہت خوفناک دکھتی تھی، لیکن عمرو نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے تلوار نکالی اور چڑیل ملکہ سے لڑنے لگا۔ لڑائی بہت شدید تھی، لیکن عمرو کو تلوار اور ڈھال کی مدد سے اس نے آخر کار چڑیل ملکہ کو شکست دی۔ چڑیل ملکہ کے شکست کھانے کے بعد قلعے میں قیدی تمام نوجوان آزاد ہو گئے۔ عمرو نے ان سب کو اپنے گاؤں واپس لے آیا اور سب سے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ گاؤں والوں نے عمرو کو ہیرو قرار دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ عمرو نے اپنے والدین کے ساتھ خوشحالی زندگی گزاری اور اس کی بہادری کی صحیح کہانیاں صدیوں تک سنائی جاتی رہیں۔ اس نے اپنے گاؤں کو ایک بار پھر محفوظ بنایا اور ہمیشہ یاد رکھا گیا کہ کیسا ایک نوجوان لڑکا چڑیل ملکہ کو شکست دے کر اپنے گاؤں کو